میرے نبی نے فرمایا کہ سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ تو اچھے اخلاق کی خود آپ نے تعریف فرمائی۔ آپ نے کہا ابو ہریرہ اپنے اخلاق اچھے کرو۔ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اچھے اخلاق کیا ہوتے ہیں؟ تو آپ نے کہا تصل من قطعک وتعطی من حرمک وتعفو عن من ظلمک۔ ابو ہریرہ اچھے اخلاق کا آخری پیمانہ یہ ہے کہ جو توڑے اس سے جوڑو، جو منہ موڑ جائے ان جا کے وہ سلام کرو، سر تو لے کے پیر تک پسینہ آ جائے گا۔ جو توڑے اس سے جوڑو، وتعطی من حرمک، جو تم سے تمہارا حق لے لے تم اسے اس کا حق اس کے گھر پہنچا دو، وتعفو عن من ظلمک، جو زیادتی کرے اسے معاف کر دو۔ حضرت عمر کا فرمان سنو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایھا الناس لا تغرنکم تنتنۃ الرجل باللیل فی صلاۃ، لوگوں کسی کو تہجد میں روتا دیکھ کے یہ نہ سمجھنے کہ بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے۔ ان الرجل من ادى الامانۃ اذا اؤتمن ومن سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ عمر جیسی ہستی فرما رہے ہیں کہ سن لو، کامل انسان وہ ہے جو کسی کو دھوکہ نہ دے اور جو کسی کو دکھ نہ پہنچائے، وہ ہے کامل انسان۔ ہمارے ماحول میں عبادات غالب ہیں اور اخلاق مغلوب ہیں، تو لمبے لمبے نفل ہر سال حج کرنا، عمرے پہ عمرہ کرنا بہت اچھی بات ہے، اللہ کو پسند ہے، محبوب ہے، لیکن کمال عبادات سے نہیں آتا، کمال اخلاق سے آتا ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا کہ اسلام ہے میٹھا بول بولنا، کھانا کھلانا۔ پھر وہ پوچھتا ہے اچھا یا رسول اللہ ای الاسلام افضل، اسلام کا سب سے اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، جو اپنے ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، یہ سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان۔ قیامت کے دن جب نامہ اعمال پر مختلف اعمال کو رکھا جائے گا تو سب سے زیادہ جس چیز کا وزن ہوگا وہ حسن اخلاق کا ہوگا، یہ پلڑے کو جھکا دے گا۔ تو میں اور آپ اپنے اخلاق کو بہتر کریں۔ جس طرح نماز دین ہے، جس طرح روزہ دین ہے، جس طرح زکوٰۃ دین ہے، جس طرح حج دین ہے، اس طرح اچھے اخلاق بھی دین ہیں۔ کسی کی غیبت نہ کی جائے، کسی کی چغلی نہ کی جائے، اور لوگوں کو جو ہے وہ خندہ پیشانی سے ملا جائے، لوگوں کے معاملات کی ٹو نہ رکھی جائے، خلق خدا کی بہتری کا سوچا جائے، تو یہ اخلاقیات ہیں۔ تو اخلاقیات جو ہیں یہ بھی اسی طرح لازم ہے ہمارے اوپر جس طرح نماز اور روزہ لازم ہے۔ اور انسان صوم و صلات کا جو معاملہ ہے یہ اس کی اپنی ذات کا معاملہ ہے۔ اگر میں تہجد پڑھتا ہوں تو یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے۔ تو میں اگر 5 گانا نماز پڑھتا ہوں، تہجد بھی پڑھتا ہوں، صلاۃ الاوابین بھی پڑھتا ہوں، چاشت بھی پڑھتا ہوں، اور دیگر نمازیں نوافل پڑھتا ہوں، اور پھر میں غصے میں پھرتا ہوں کہ لوگ حقیر ہیں اور میں اتنا بڑا نمازی ہوں، تو اس سے تو نے کوئی نفل نماز نہ پڑھی ہوتی اور لوگوں کو ہنس کے ملا ہوتا، تو یہ اللہ کو زیادہ محبوب۔ اللہ ایک اچھا انسان دیکھنا چاہتا ہے ہمیں، جس کے رویے خوبصورت ہوں، جس کا طرز تکلم خوبصورت ہو، جس کی گفتگو خوبصورت ہو۔ اخلاقیات اسلام میں کتنی ضروری ہے؟ انسان تہجد گزار ہو اور اخلاق اس بندے میں تھوڑا سا بھی نہ ہو تو کیا اس انسان کی عبادت کا کوئی فائدہ ہے؟ نہیں، عبادت کا فائدہ تو اپنی جگہ ہے، اخلاقیات تو اپنی جگہ ضرور ہونے چاہیے۔ وہ نبی علیہ السلام کے سے پوچھا گیا صحیح بخاری میں کہ ایک عورت ہے بڑی، وہ نمازی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے پڑوسی اس سے تنگ ہے، آپ فرمایا دوست کی ہے۔ اور دوسری کے بارے میں کہا کہ وہ زیادہ عبادت گزار نہیں، بس فرائض پوری کرتی ہے۔ فرائض تو نہیں جان چھٹنی، یہ نہیں ہے کہ بے نمازی ہے وہ، فرائض پورے کرتی ہے، نفلی عبادتیں اس کی اتنی نہیں ہے، لیکن پڑوسیوں کے ساتھ اس نے اخلاق کرتی ہے، آپ نے فرمایا جنتی ہے۔ یہ کہیں نہیں آیا کہ نماز بھی نہیں پڑھتی بس خالی خوشی کرتی رہنی لوگوں نو تو جنتی ہے، نہ ادھی گل نہیں کرو گے، پوری گل۔ ٹھیک ہے جی، اخلاقیات کی بھی اہمیت ہے اور عبادات کی بھی اہمیت ہے۔ اب ہم یہ چاہیں گے کہ یہ جانا جائے، یعنی جو عملی طور پر ہمارے ناظرین کو یہ رہنمائی ملے کہ اچھے اخلاق کی
علامات کیا ہوتی ہیں؟ کون سے ایسے اعمال اور افعال ہیں جن سے انسان ایک اچھے اخلاق والا بن سکتا ہے؟ اچھے اخلاق کے بہت سارے پہلو ہیں، جن میں سے علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ارضا وہ کہا کرتے تھے کہ اچھا اخلاق یہ ہے اور ان نشانیوں سے پہچانا جائے گا: طلب الحلال واجتناب المحارم والتوسعة على العيال. ایک انسان اگر طلب کر رہا ہے حلال چیز کو، اس کا مطلب ہے کہ یہ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہے، اور اگر وہ حرام سے اجتناب کر رہا ہے تو یہ کیفیت بھی اس کی اخلاقی بلندی کی ایک بہت بڑی دلیل. والتوسعة على العيال، عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب انسان صلہ رحم کسی سے ملتا ہے تو بڑی گرم جوشی سے ملتا ہے: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھنا یہ ہے انسان لوگوں کی آنکھوں کا تارا تو بن سکتا ہے، اور حقیقت میں اخلاق یہ ہے کہ انسان اپنے گھر والوں کی آنکھوں کا تارا بنتا ہے کہ نہیں. صحیح بات. یہ نہ ہو کہ گھر میں قدم رکھے اور وہاں انقباض شروع ہو جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اخلاق کی کمی ہے. بے شک بے شک. اور اس لیے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نے جو بات کہہ دی ہے وَالتَّوْسِعَةُ عَلَى الْعِيَالِ، گھر والوں پہ وسعت کرنا. اور گھر والوں میں سب سے پہلے تو والدین کا حق ہے. بے شک. انسان اپنے پارٹنر کے ساتھ یا اپنے روم میٹ کے ساتھ یا اپنے کلاس فیلو کے ساتھ تو بڑی شستگی کے ساتھ گفتگو کرتا ہے: آپ بتائیں کیا پسند کریں گے، آپ کیا کھائیں گے. اور ماں باپ بیمار ہوں اور ان کے لیے دوائی کا بھی بندوبست نہ کرے تو یہ اخلاق تو نہیں ہے. بہت اچھا بہت اچھا. ایک انسان بس میں سفر کر رہا ہے جی جی، اور بلا شبہ سب کا احترام کرنا چاہیے، لیکن ایک غیر محرم عورت ہے، اس کے لیے تو سیٹ چھوڑ دیتا ہے، اور چھوڑنا چاہیے کہ چلو کسی کو راحت مل جائے. لیکن اگر سگی بہن گھر میں آ جائے تو اس کا چہرہ بگڑ جائے، یہ اخلاق تو نہیں ہے. بالکل نہیں. تو اخلاق جو ہے، جب انسان کا ویژن کلیئر ہو جاتا ہے اخلاق کے بارے میں تو پھر یہ چیز ہوتی ہے. اور یہاں میں رک کے ایک بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں. بعض لوگ اخلاق کو بہت اچھی طرح سمجھنے کے باوجود سلام لیتے وقت بھی کوئی 2 انگلیاں کرے گا، کوئی الٹا ہاتھ کرے گا، اور کوئی ہاتھ بند کر کے. میں یہ پیغام دینا چاہوں گا بڑے ادب سے، احترام سے، اور میرے لیے حقیقت میں محتشم ہے وہ لوگ کہ وہ اس بات کو سمجھیں: ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان الا غفر لهما قبل ان یتفرقا. جب 2 لوگ آپس میں مصافحہ کرتے ہیں تو دونوں کے ہاتھ جدا بعد میں ہوتے ہیں، دونوں کے گناہ پہلے معاف ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر، ماشاءاللہ. یعنی کتنی بڑی نیکی ہے. اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں: تساقطت ذنوبهما كما يتساقط الورق من الشجر. جس طرح درخت سے موسمی خزاں میں پتے گر جاتے ہیں، ہاتھ جدا ہوتے ہیں تو دونوں کے گناہ نیچے گر جاتے ہیں. تو یہ کتنی بڑی سعادت ہے کہ انسان مسکراہٹ بھی بکھیرے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور ساتھ مصافحہ کرے، اور مکمل ہاتھ سے، ایک ہاتھ سے مصافحہ کرے. گناہ بھی معاف، صدقہ بھی ہو گیا، اور دنیا کے دل میں محبت بھی اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتے ہیں. تو یہ سارے کے سارے جو انعامات ہیں انسان کو اس وقت میسر آتے ہیں جب وہ اخلاق کا ویژن جو ہے، جو اخلاق کی زاویہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کو سمجھایا، اور صحابہ نے پھر تابعین کو اور آج ہم تک پہنچے ہیں، ان کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا جائے.